اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، آج سے چند سال پہلے ہی ہمیں یاد ہے، اس میں سردیوں کے وقت ہوا تھا اور بڑا شدید بحران ہوا تھا اور لائنیں لگ گئی تھیں پیٹرول اسٹیشنز کے سامنے، اور اس دفعہ بھی یہ دہرایا گیا۔ وزیر اعظم نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس بحران کی تحقیقات کی جائیں، اور اس کی ذمہ داری دی گئی ایف آئی اے کو۔ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو چند ماہ پہلے پریزنٹ کی گئی۔ اس رپورٹ کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کابینہ کی کمیٹی بنائی جائے گی جو اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی، اور پھر اپنی سفارشات مرتب کر کے وہ پرائم منسٹر کو دی جائیں گی، اور پرائم منسٹر اس کے بعد اور کابینہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے بعد ان کا کیا عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے جناب شفقت محمود صاحب، شیرین مزاری، اعظم سواتی، اور میں اس کمیٹی کا حصہ تھا۔ ہم نے اپنا کام کرنے کے بعد اپنی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دی تھیں۔ پھر اس کے اندر وزیر اعظم نے احکامات دیے تھے کہ مزید کچھ انفارمیشن معلومات کے لیے، اور وہ جو معلومات تھی اس معلومات کے اکٹھے ہونے کے بعد اب فائنل جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیا گیا ہے کہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اور اس کے بعد یہ کابینہ کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی کہ جو حتمی سفارشات ہیں۔ اس کے اندر ہم نے 3 مختلف حصوں کے اندر ان کو ترتیب دیا ہے، ان سفارشات کو۔ سب سے پہلے تو وہ ایکشنز ہیں جو ہمارے خیال کے اندر مجرمانہ ایکشنز تھے، کرمنل ایکٹس تھے، اور قانون کے مطابق اس کے اوپر کرمنل کیسز بننے چاہیے۔ اس کے لیے پورا ثبوت جو ہیں اس شکل میں لانے کے لیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کیسز چلائے جا سکیں، ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کریں اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے۔ جو ایریاز ہیں اس کے اندر جن کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، قانون کے مطابق جو کم سے کم انوینٹری رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ہیں انہوں نے وہ اس کو پورا کیا یا نہیں، جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں، یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پہ رپورٹ کی گئی ان کے اندر فرق تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فعل کیا، کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی، اور اگر کی تو کس نے کی۔ اور یہ ظاہر ہے یہ سب میں وہ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر، جس کو قانون کی زبان میں یا انگریزی میں پرائما فیسی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہیں کہ یہ کمزوریاں ہوئیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئیں تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثبوت اس شکل تک لے جانے کے لیے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے۔ ایک فوری طور پر اس بحران کا حصہ تو نہیں، صرف اس بحران کا نہیں، لیکن کمزوریاں کچھ سسٹم کے اندر چلی آ رہی تھیں جس کے اندر بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ مثلاً پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز کے ایک ٹیمپرری مارکیٹنگ لائسنس دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا جائے، غیر قانونی ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹس کیے جائیں، یعنی کہاں پہ رکھی جائے گی وہ پروڈکٹ، اس کے اوپر غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس پہ بیچا جائے پروڈکٹ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس فورینسک کا حصہ بنائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کرمنل ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں آگے آؤں گا کہ وہ جو صرف لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی سزائیں ہیں، کوئی جرمانہ کر دو، وہ نہیں صرف۔ ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کو برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو جو زیادہ قیمت ہوگی وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے، جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو وہ غیر قانونی فعل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے۔
اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے. ان تمام چیزوں کو فورنسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز. اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی, یہ پھر ہتکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں. جو ادارے سرکاری ادارے ظاہر آئل مارکیٹنگ کمپنیز, جو ریٹیل پمپس ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, ان کی تو فورنسک ہونا ہی ہے, لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی. ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے. اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں, پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں ان کی انویسٹیگیشن, اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن, زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے. اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورنسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے, اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب, ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے. اور جی مجھے مکمل تو کرنے دیں میں. ہاں ٹکٹ غلط نہ چلا دینا کہ کیا نہیں. اچھا, ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نظر آیا ہے ہمیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر سے متعلق یا سیکٹری پیٹرولیم سے متعلق, لیکن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پوری چین کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, اربوں روپے کا قوم کو عوام کو نقصان کی تحقیقات ہیں, اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جو ان فیصلوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس چین کے اندر, اس لیے یہ دونوں حضرات کو کے لیے یہ ایکشنز دیے گئے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ انتظامی کارروائی ہے, یہ تو کرمنل ایکٹس ہیں. باقی جیسے ہم نے کہا اس کے رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے آپریشنل فیصلوں کے اندر کمزوری, جو انتظامی پوزیشنز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے یا ان کے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے کہ ان عہدوں پر ان کو بیٹھنا چاہیے. وہ تمام انتظامی فیصلے جو ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھیں اور جلد از جلد ان فیصلوں کو کر کے بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کریں. تیسرا اور آخری اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت یہ سارا نظام پیٹرولیم کا چلتا ہے اس کے اندر دو کلیدی جو ہیں وہ پلیئرز ہیں. ایک تو پیٹرولیم ڈویژن ہے جس کے پاس ایگزیکٹو برانچ کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور دوسرا اوگرا ہے جو ریگولیٹر ہے. اور جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ جو مختلف ایکشنز ہیں اس کے اندر اوگرا کی ریگولیٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کی کیا ذمہ داری ہے. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا اور جو بھی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, بالکل واضح ہو کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے اور کس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں ایک پہلو یہ بھی آیا اور ہم نے وہ کیبنٹ کمیٹیز کے اندر بھی دیکھا کہ اوگرا کہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا کرنے والا ہے, پیٹرولیم ڈویژن کہتا تھا اوگرا کے کرنے والا ہے, اور دونوں جو ہے وہ مختلف قانون کی شک کوٹ کر رہے تھے. اس ابہام کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو ایسے ایکشنز ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے معیشت کو, عوام کو,
ان کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں. تو قانون کو ریوزٹ کیا جائے گا اور ان سزاؤں کو، ان جو جرمانے ہیں ان کو اس کے مطابق کیا جائے گا کہ جو ان کا کانسیکوینس ہے، یعنی ان سے جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اسی طریقے سے اور پیٹرولیم سیکٹر کی امپروومنٹ کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، وہ رپورٹ کر دی جائیں گی پیٹرولیم ڈویژن کو، اور پیٹرولیم ڈویژن پھر اپنا ایکشن پلان بنائے گا اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے، اور وہ پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے پاس آئے گا اور کابینہ کے پاس فائنل چلی جائیں گی. آخر میں ختم کرنے سے پہلے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ساری جو جد و جہد رہی ہے، اور پچھلے 2.5 سال سے ذرا سے زیادہ عرصہ جو ہو گیا ان کے وزیر اعظم بنے ہوئے، ان کے تمام فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کی بالکل واضح ترجیح یہ ہے کہ کیسے میں پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر ایک زندگی گزارنے کا راستہ میسر کر سکوں. اور جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں یہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے پاکستان کے اندر کارٹل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر، جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں، کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے وہ ان کے سرپرست تھے، ان مافیاز اور ان کارٹلز کے. اور وزیر اعظم نے یہ بالکل پہلے سے واضح کر دیا تھا، اس کے لیے اقدامات بھی لیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور بہت ظاہر ہے لوگوں کے اندر ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہیں، پھر ہم نے جب پرائم منسٹر نے رپورٹ کرنے کو کہا، انہوں نے کہا جی یہ تو پھر کھو کھاتے میں ڈال دیا، رپورٹ آ جائے گی. اور رپورٹ آ گئی، وہ پبلک بھی کر دی گئی. انہوں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے پبلک کر دی، پہلے کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن چلیں ہوا تو سزا کس کو ملی. تو اب وقت آ رہا ہے سزاؤں کا، اور وزیر اعظم بالکل واضح ہیں، کسی صورت میں یہ جو مافیاز اور یہ جو کارٹلز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں، کسی صورت میں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور جب یہ ایکشن ہوں گے، یہ بڑے طاقتور مافیا ہیں، بڑے طاقتور کارٹل ہیں، تو یہ اتنی خاموشی سے اور اتنی آسانی سے یہ جو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں ان کو برداشت کر کے چپ کر کے گھر نہیں بیٹھ جائیں گے. یہ بہت ساری مشکلات بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وزیر اعظم تیار ہیں اس کے لیے. اور اس لیے ان تمام کارٹلز کو وزیر اعظم کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب پاکستان کے عوام کا وقت آ گیا ہے. سو میں اس پہ اختتام کرتا ہوں. شفقت محمود صاحب، شیرین، آپ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ کوشچن آنسر جی. جی ایک بڑا آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس میں ہوئی تھی اور ہم نے سوال کیا تھا، لیکن آپ نے رکھا اور آج آپ نے کیا. یہ بتائیں کہ اب پیٹرولیم کی طرف سے اس پہ 10 تک جو او ایم سیز ہیں اس کے حوالے سے آڈیٹر جنرل کو ٹی او آرس دے دیے گئے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، اور اوگرا کے حوالے سے بھی پی ایم نے پوچھ لیا کیونکہ 16 مارچ کی جو کیبنٹ کا یہ آپ کی جو کمیٹی کی سفارشات تھیں، تو اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو اوگرا کی اس میں بالکل نااہلی ہے، کیونکہ 2016 کے جو رولز ہیں اوگرا کے وہ بالکل اس میں جس میں وہ کہا گیا تھا اندر بیٹھ کے آپ کے کیبنٹ میں چیئر پرسن اوگرا کی طرف سے کہ اسٹوریج تو ہم نے بنا دیا، لیکن اس میں اگر پروڈکٹ ہے یا نہیں اس کی ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ندیم بابر کو ہٹانا جو ہے وہ انرجی کے لیے جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے انرجی سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں، جو جہاں تک آپ نے ذمہ داری کی بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئے. یہ تو بالکل واضح ہے نا. ہم نے صرف اس جملے سے آگے جانا ہے، ہم نے تو بالکل ایگزیکٹ متعین کرنا ہے کہ کہاں وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ادا کی گئی کہ اہل نہیں تھے، یا ان کے دماغ میں کوئی ابہام تھا کہ ان کی طاقت اور اختیار کیا ہے، اور کہاں براہ راست ان کے اپنے ذاتی مفاد شامل تھے، اور جہاں انہوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلوٹ کیا اس چوری کے اندر، اس ڈاکے کے اندر. سو فورنسک انویسٹیگیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتے، ایک سٹیٹمنٹ ایک نہیں ایشو کرنا چاہتے کہ جی لوگوں نے کیا اور آئندہ سے ایسا نہ کریں. وزیر اعظم کا بالکل کلیئر ذہن ہے اس کے اندر. وہ چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا، کہ جو ذمہ دار ہے اور جو اس جرم کے اندر شریک ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ جیل کے اندر جائے اور اس کو ہتھکڑی لگے. جہاں تک آپ نے ندیم بابر صاحب کا، ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری کمیٹی نے
کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اندر ہم چاہے یا سیکٹری پیٹرولیم یا ایس اے پی ایم کے بارے میں ہم نے ان کو کہا ہو کہ وہ براہ راست کسی کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شفاف تحقیق کی ایک ریکوائرمنٹ، یہ ایک اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا نظر آئے کہ اس سسٹم کے اوپر وہ نہیں بیٹھے ہوئے جس کے نیچے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو اس وقت فیصلہ سازی کی کرسی پہ موجود ہے. صرف اتنی سی بات. جی مہتاب. آپ کیا سمجھتے ہیں سر جی، آئی واش ہوگا صرف کیا واقعی اگر دیکھیں نا پیٹرولیم ڈویژن میں اگر ان کی ذمہ داری تھی تو ان کی ذمہ داری ادا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ کرائسس آیا، کیا صرف یہ آئی واش ہوگا یا مکمل سمجھا جائے گا وہ مانے گئے اور کرمنل پروسیڈنگز کے بعد وہی اندر ہوں گے؟ دیکھیں مہتاب، اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. ایک یہ ہے کہ کیا کسی نے بہت اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ ایک الگ چیز ہے، اور کون شریک جرم تھا. جو شریک جرم تھا تو پھر تو ہتھ کڑی اور جیل ہے اس کے لیے. تو یہی اسی کے لیے تاکہ بالکل اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے. اور وزیر اعظم جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ نہیں رکنا چاہتے تھے صرف اس کے اوپر ایک زبردست اسٹیٹمنٹ ایشو ہو، لوگوں کی نوکری ادھر سے ادھر ہو جائے اور بس اس کے بعد فارغ ہو جائے. اس دفعہ وہ بالکل آخر اختتام تک جانا چاہتے ہیں. سر یہ میں کوشچن ہے کہ یہ جو تحقیقات ایف آئی اے کرے گا یہ کس پیریڈ سے لے کر کرے گا؟ کیونکہ یہ کام تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پیٹرولیم اور مسواس اور بحران اور یہ مافیاز جو ہیں یہ کافی عرصے سے یہی معاملات چلا رہے ہیں. کب سے یہ تحقیقات ہوں گی، اور کیا اس میں کوئی وہ لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں جو اوپر لیول کے ہیں، جس سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو حکمران بھی اس میں جو ہیں ان کے سرپرست ہیں، کیا ان کو بھی آپ کی کمیٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان لوگ؟ دیکھیں اس وقت جو ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتنی لمبی پھیل جائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 5 سال تحقیقات ہی ہوتی رہیں. یہ ہے جو جون 2020 میں کرائسس آیا، یہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. اس میں سے صرف ایک حصہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ماضی سے چل رہی تھی پریکٹسز، لیکن اس نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا، وہ یہ حصہ تھا جو پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز پہ چل رہے ہیں، انلیگل ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیں. اور اس کی وجہ میں بتا دوں، ان لافل ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹ جو ہیں، اور اس کی وجہ اس کو شامل کرنے کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن یہ بنا کہ جس وقت آپ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹ اس کے پاس کس کے پاس کتنی ہے، تو یہ جو ایسے انلیگل ایکشنز ہوئے تھے وہ ادھر جا کے چھپ گیا. اس لیے وہ والا صرف پارٹ کیا گیا ہے، نہیں اس کے اندر یہ پچھلے ماضی کے جو ہیں وہ اس کے اندر کور نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا ہے کہ وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ اور سیکرٹری پیٹرولیم کے خلاف کارروائی کی ہے. تو جو پیٹرولیم ڈویژن کا قلمدان ہے وہ عمر ایوب کے پاس ہے اور ڈی جی آئل، یہ دو، ان دو لوگوں کے خلاف بھی کوئی وزیر اعظم نے احکامات دیے ہیں کہ ان سے پورٹ فولیو واپس لیا جا رہا ہے عمر ایوب خان سے، اور ڈی جی آئل کے خلاف، کیونکہ ڈی جی آئل کے حوالے سے یہ بات بھی گردش میں ہے کہ وزیر اعظم آفس میں کچھ باثر لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کہ اگر ندیم بابر صاحب کو اور سیکرٹری پیٹرولیم کو کہا گیا ہے کہ آپ اسٹیپ اسائڈ کریں، اسٹیپ ڈاؤن کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو انکوائری ہونی ہے، فورینزک ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، تو اس میں شائبہ بھی نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت ان معاملات کو چلا رہے تھے وہ کسی طریقے سے بھی اس انکوائری کو انفلوئنس کر سکیں. تو اس لیے یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے ان سے کہ بھی آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں، یہ ایک اس انکوائری کو شفاف بنانے کی طرف ایک قدم ہے. ایک سوال پھر سے بھی لینا جی آپ نے کیونکہ منسٹر صاحب ہیں نا پیٹرولیم ڈویژن کے، عمر ایوب صاحب، تو اس کو بھی 3 ماہ کے لیے فرانزک آڈٹ جب تک نہیں ہو تو اس سے بھی الگ نہیں جی، تو ان کی جو رول ہے وہ رول جو ہے وہ پالیسی لیول رول ہے، اور یہ جو آپریشنل چیزیں ہیں وہ براہ راست اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے، تو اس لیے نہیں ان کو نہیں شامل کیا گیا. ایک سوال پھر سے بھی لے لیں. اس سے پہلے حکومت نے شوگر مافیا سے بھی ٹکر لی تھی اور ایک دفعہ پیٹرولیم والوں نے بحران پیدا کر دی. اب پیٹرولیم مافیا سے آپ پھر ٹکر لینے جا رہے ہیں، تو بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو؟ جی بالکل، یہ اس کی بالکل یہ بات کی گئی ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے جو ہے ہمیں تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے، اور جو اس کے اندر پوٹینشیل ایکشن آ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب مرض بڑھ جاتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کے لیے سرجری تجویز دیتا ہے، یا وہ ایسی دوائی دیتا ہے کہ جو دوائی کھانے سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا بگڑا ہوا نظام جہاں اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈل رہے ہوں اور اتنے طاقتور مافیا اور کارٹیل بنے ہوئے ہوں اور ہم چند دن کی تکلیف بھی نہ برداشت کرنے کو تیار نہ، تو پھر کبھی بھی کوئی بہتری نہیں آئے گی. تو یہ بالکل تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ری ایکشن آتا ہے تو پہلے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن اس کے خوف کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ایکشن ہی نہ لیا جائے. سر یہ بتائیں کہ آپ صبح شام کورونا کو روکنے کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں، کچھ ہدایات جاری کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان جو کہ کورونا سے متاثرہ ہیں، وہ خود ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں، تو اس سے عوام میں کیا تاثر جاتا ہے اور جو آپ کی کوششیں ہیں کیا یہ اس کی نفی نہیں ہے؟ وہ نہیں، میری کوششوں کی تو نفی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم سے ہم کہیں گے کہ عوام کے لیے ایک پیغام اس چیز کے اوپر ان کی طرف سے آ جائے تاکہ وہ ری انفورس ہو جائے جو بات وہ پچھلے 1 سال سے کہتے رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے لیے. اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ میٹنگز وغیرہ میں دیکھتے رہے ہیں، ان کو ہمیشہ ماسک بھی پہنا ہوتا ہے. تو وہ بالکل اس کے اوپر اگر اس کی وجہ سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے. تو یہ شفلنگ کب تک ہو رہی ہے کیبنٹ میں، اور کیا آپ کو بھی کوئی اچھا، میرے خیال میں اب اس پہ کویسچن ختم ہو گئے، تو تھینک یو ویری مچ.